اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور آج جو عمل جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اگر آپ کی لاکھوں حاجات ہی کیوں نہ ہو، یہ ایک وظیفہ ان تمام حاجات کے لیے کافی ہے۔ یعنی کہ آپ جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اسی مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ایک حاجت ہے تو اس ایک حاجت کا تصور رکھ کر آپ اس عمل کو پڑھیں۔ اگر ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو ان تمام حاجات کا تصور کر کے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، تو اگر آپ چاہیں تو اس مہینے میں یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں تو بھی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ناموں کا وظیفہ ہے، لیکن ان ناموں کی جو ترتیب آپ کو بتلاؤں گا، اسی ترتیب سے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ دوستو، یہ پورے دن میں آپ کسی بھی وقت عمل کر سکتے ہیں۔ صبح کے وقت پڑھنا چاہیں تو صبح کے وقت پڑھ سکتے ہیں، اگر رات کو پڑھنا چاہیں تو رات کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ نماز تہجد کے ساتھ پڑھا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ ضرور دینا ہے۔ یہ صدقہ بڑا مبارک عمل ہے جو انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے، بری موت سے حفاظت کرتا ہے، زمینی آسمانی آفات سے حفاظت کرتا ہے، اور اس طرح صدقہ خیرات کرنے سے اور بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بھی ہو سکے صدقہ دیں، اور صدقہ دینے کے بعد آپ اس عمل کو شروع کریں۔ صدقہ دینے کے بعد 2 دن کے بعد یہ عمل شروع کر لیں، 3 دن کے بعد یہ عمل شروع کر لیں، 5 دن کے بعد یہ عمل شروع کر لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر لینا ہے۔ تمام حاجات کا تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھنے ہیں، لیکن ان ناموں کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے جو ترتیب میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ یا اللہ یا کافی، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا باسط۔ اس طریقہ کار سے، اس ترتیب سے آپ نے اللہ رب العزت کے ان ناموں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ ان تمام ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ یا کافی، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا باسط، یہ ایک ہو گیا۔ یا اللہ یا کافی، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا باسط، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 11 مرتبہ اللہ رب العزت کے
ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ پھر جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ مانگنی ہے، رو رو کر مانگنی ہے، تاکہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے۔ پھر دوسرے دن بھی اسی طریقہ کار سے آپ نے اول آخر درود پاک اور درمیان میں 11 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے مسلسل 11 دن اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ان 11 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ لیکن ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر پہلے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا تو باقی تمام دنوں میں بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ نے پہلے دن رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کیا تو باقی تمام دنوں میں بھی آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا کہ ایک دن آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھ لیا، دوسرے دن آپ نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، تیسرے دن آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اس ترتیب سے آپ نے ہرگز اس عمل کو نہیں کرنا، بلکہ پہلے دن جس وقت آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا، باقی تمام دنوں میں بھی آپ نے اسی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، ایک دن پڑھیں گے، 2 دن پڑھیں گے، 3 دن پڑھیں گے، تو آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ کا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما رہا ہے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، آپ پر اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ یہ عمل شروع کرنا چاہیں تو اس مہینے میں آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ربیع الاول کے علاوہ بھی اس عمل کو پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ عمل، یہ وظیفہ میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔